امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے. امام فرماتے ہیں جس کی عقل بلند ہے وہ علی والا ہے، جس کی عقل بلند ہے وہ مکتب کو پھیلا سکتا ہے، جس کی عقل بلند ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہے. آج عقیدوں کی کمی نہیں ہے، آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج اس پاکستان میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج اس پاکستان میں قصیدے پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، مجلس پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو ایک شے کی ہے، اس کا نام ہے عقل. کیونکہ عقیدے تو ہیں لیکن عقلانی عقیدے نہیں ہے. تین طرح کے مومن قلبی کہہ چکا. ایک کا عقیدہ عامیانہ ہے، ایک کا عقیدہ عاقلانہ ہے، کسی مومن کا عقیدہ عارفانہ ہے. یہ سوچو کہ سلمان کا عقیدہ کیسا تھا؟ عامیانہ عقیدہ نہیں تھا. میں سمجھتا عمار کا عقیدہ کیسا تھا؟ عامیانہ عقیدہ نہیں تھا. ابو ذر کا عقیدہ کیسا تھا؟ عامیانہ عقیدہ نہیں تھا. ان کے عقیدے عاقلانہ عقیدے تھے. انہوں نے علی کو اپنی عقل سے تسلیم کیا تھا. جب عقل سے تسلیم کرتا ہے مومن، اب وجود کٹ بھی جائے وہ کبھی اپنے امام کو چھوڑتا نہیں ہے. یہی شب عاشور کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں جب چراغ کو بجھا دیتے ہیں، فرمایا جسے جانا ہے چلا جائے. حسین کسی کی شکایت اپنے نانا سے نہیں کریں گے. اسی وقت اکبر کی آواز آتی ہے، بابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پہچاننے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ جائیں. واللہ ہے ہمیں خدا کی قسم ہے اگر آپ کی محبت میں ہمیں مارا جائے، ہمارے جسم کو کاٹا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اسے جلایا جائے، اس کی خاک کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے، پھر آپ کی محبت میں کاٹا جائے، پھر ہمیں جلایا جائے، پھر خاک کو اڑایا جائے، بابا 100 مرتبہ بھی ایسا کیا جائے، اس دنیا پہ تف آئے کہ حسین کے بغیر گزاری جائے. ایسا مضبوط عقیدہ آپ کو کربلا میں ملتا ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے حسین کو چھوڑا نہیں. وہاں پہ پیاس بھی ہے، وہاں پہ بھوک بھی ہے، وہاں پہ افلاس بھی ہے، لیکن عقیدہ عقلانی عقیدہ تھا. انہوں نے عقل سے حسین کو تسلیم کیا تھا. آج کے مسلمان نے اپنی عقل سے خدا کو نہیں مانا. کیا وجہ ہے کہ توحید پہ اٹیک کیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہی مسلم، یہی شیعہ توحید کو سمجھ نہیں پاتا، اپنے رب کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ کل میں نے کہا مانا تو ہے لیکن عقل سے تسلیم نہیں کیا. آج مسئلہ تسلیم کا ہے. یہ جو وسلموا تسلیما کہ کیا سب صلوات بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کو تسلیم کرو، رب کو تسلیم کرو. جب تک تسلیم نہیں کرو گے تقلید نہیں کرو گے. اللہ کی بھی تقلید کرنی ہے نا، لیکن پہلے عقل سے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، پہلے رسول کو عقل سے تسلیم کرنا ہے. دیکھیے جنہوں نے امام جعفر صادق کو تسلیم کیا، انہوں نے امام کی تقلید کی. کسی نے ابو حنیفہ کو تسلیم کیا، اس نے اس کی تقلید کی. لیکن سوال یہ ہے یہ تسلیم کرنا کیا اس کی بنیاد عقل تھی کہ نہیں؟ اس تسلیم کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ عقل تھی کہ نہیں؟ آج کے جوان کے عقل کو جھجوڑیے. مثال دے رہا ہوں، مصر کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی. اب یہ عقلانی بات ہے، عقل سے آپ لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں. عقل کا کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ عقلانی جواب کوئی دے نہیں سکتا. کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور جس کی محبت میں قتل کیا وہ بھی رضی اللہ عنہ. کس کی محبت میں؟ علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں قتل کیا. مارنے والا رضی اللہ عنہ، جسے مارا وہ رضی اللہ عنہ، جس کی محبت میں مارا وہ رضی اللہ عنہ. اور وہ کون تھے؟ وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. اب عقل سے پوچھئے کہ کیسے چاروں لوگ رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں کہ مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ، جس کی محبت میں مارا تھا نا وہ رضی اللہ. ایک سمپل سا پوائنٹ ہے، لیکن آپ عقل لوگوں کی جھجوڑ سکتے ہیں اس سے کہ بھائی کیسے ظالم بھی جنتی، مظلوم بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، مارنے والا بھی جنتی. اسی فرق کو مٹانے کے لیے حسین نے قیام کیا.
یہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک امام نے جنگ کی جس کا نام ہے مولا علی. ایک امام نے صلح کی جس کا نام ہے امام حسن ابن علی. اگر امام حسین کے پاس دونوں آپشن تھے، ایک آپشن تھا بہت بڑا لشکر بنا کے جاتے مولا علی کی طرح جنگ کرتے، لیکن یہ آپشن علی آزما چکے تھے، قوم نہیں سدھری، دونوں کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا. ایک آپشن مولا حسن نے آزمایا کہ بھائی بابا نے جنگ کی، تم لوگ نہیں سدھرے، اور کہ اللہ حکم اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے، آؤ میں صلح کرتا ہوں. صلح کر کے ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلح پر بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں. صلح کی شرائط لکھی، صلح کی شرط کسی بھی شرط پہ عمل نہ کیا. آخری شرط یہ تھی کہ مرنے کے بعد اپنے تخت پر کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے، یہ فیصلہ مسلمانوں پر چھوڑو گے، لیکن اس پر بھی عمل نہ کیا. اب امام حسین نے تیسرا راستہ لیا. اگر مولا جنگ کرتے، آج پوری دنیا یہ کہتی کہ یزید بھی رضی اللہ عنہ تھا، حسین بھی رضی اللہ عنہ تھا. اگر مولا صلح کرتے پھر دنیا یہی کہتی کہ دونوں رضی اللہ عنہ تھے. تو امام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے گئے. مولا نے پورے مدینے کو نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ میں جنگ کرنے جاتا ہوں، مکے والوں کو نہیں کہا کہ چلو میرے ساتھ میں جنگ کرنے جاتا ہوں. امام چپ چاپ مدینے سے نکلے، اپنے بیوی بچوں کو لے گئے، ماؤں بہنوں کو ساتھ لے گئے، اپنے ننھے سے ننھے علی اصغر کو ساتھ لے گئے تاکہ دنیا کو بچائیں. ان میں انسانیت نہیں ہے، یہ چھوٹے بچے کے گلے کو تیر لگاتے ہیں. انہوں نے، ان کے اندر اناد اتنا ہے، انہوں نے نبی کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا، انہوں نے نبی کے بیٹوں کے ہاتھوں میں رسیوں کو ڈالا. جب حسین نے یہ قدم اٹھایا تبھی دنیا آج یزید پر لعنت بھیج دیا ہے. اگر مولا نہ ہوتے، یہ مولا کا عقلانی فیصلہ تھا. کسی انسان کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی امام کر سکتے تھے کہ میں کم سے کم سن بچہ لے جاؤں، عورتوں کو ساتھ لے جاؤں تاکہ دنیا دیکھے. اگر یہ میرا خیال نہیں کرتے نبی کی نواسیوں کا تو کریں. اگر یہ میرا نہیں کرتے 6 مہینے کے بچوں کا تو کریں. لیکن ان میں انسانیت بھی نہیں تھی. انسانیت کا اصول ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دین اسلام کا اصول ہے کتنی بڑی جنگ کرو لیکن اے انسان ہے مسلمان، کسی پہ پانی بند نہ کرنا. جو پانی بند کرے وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے.